اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستان عزیز، ہماری بحث چل رہی تھی حجت خدا کے پہچاننے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے رستوں کے بارے میں، کہ جو کہ ہم نے مختصر انداز میں اس کتاب کے مطابق بیان کیا، اور اس میں جو بہترین تھا کہ ہم جو ہے انبیاء کے جو معجزات ہیں یہ واضح ترین نشانی ہے، حتیٰ اولیاء خدا یا ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو کرامات ہوتی ہیں، جو معجزات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے دقیق پہچان سکتے ہیں۔ اب وہ ایک علیحدہ بحث ہے جو آئندہ انشاءاللہ جو عقائد کی بحث باقاعدہ ہوگی سنت اور قرآن کے حوالے سے، تو اس میں سے جو ہے کہ ہم پر کیسے ثابت ہے، لیکن جو متواتر ہم تک معجزات پہنچے ہوئے ہیں ان سے یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تھا کہ خود ان کے حالات، ان کی صفات اور روحیہ، مثال کے طور پر جو ہے آج اگر مسلمین میں لے لیں، زیادہ ہماری بحث چلتی ہے تو انبیاء کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ائمہ یا دوسری زبان میں کہتے ہیں خلفاء، امام، اس کے حوالے سے شدید ترین بحث ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مسلمان تفرقہ بازی کا شکار ہیں، اور اتنی زیادہ تفرقہ بازی ہو چکی ہے کہ ہم بعض گزرے ہوئے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے اور قتل و غارت تک آ جاتے ہیں۔ لہذا اگر ہم واقعا جو میں نے عرض کیا تھا کہ پاک روح طہارت کے ساتھ اور خدا کے لیے مطالعہ کریں، کہ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو اہل سنت مثلا دلائل دیتے ہیں وہ بھی پڑھیں، جو شیعہ دیتے ہیں وہ بھی پڑھیں، ان سے حقیقت جو ہے دیکھیں، جو سمجھ میں آتی ہے بسم اللہ خدا کے لیے وہ اس کو قبول کریں۔ لیکن حقیقت کیوں ہم یہ بحثیں کرتے ہیں؟ اگر تو یہ تھا کہ کون خلیفہ بنا اور کون نہ بنا تو سب کو پتہ ہے کون خلفاء بنے، کس نے بنایا، اور یہ اگر ثابت ہو جائے کہ فقط لوگوں نے بنانا ہے، اللہ رسول نے چھوڑ دیا، تو سب کو پتہ ہے جو بنانے والے تھے وہ بھی چلے گئے، جو بنے وہ بھی چلے گئے۔ ہمیں کس سے اگر اختلاف بھی ہے تو توہین کا حق نہیں ہے۔ ہم زیادہ بحث اس لیے کرتے ہیں کہ جو امامت ہم بیان کر رہے ہیں یا جو رسالت کا مرتبہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہمارے لیے صاف کہہ دیے کہ ہم ان کے مطیع محض ہیں بحکم خدا، فقط اطاعت کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اگر ہم امامت کی بات اور خلافت کی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ جو علم ہے، جو معجزات، جو حقیقت، جو ولایت خدا نے عطا کی ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ہی خلیفہ بناؤں گا اور انہی کو حق ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اشتباہ رہ جائے تو اس میں پھر صفات ہے کہ آپ سارے خلفاء کو اکٹھا کریں، دیکھیں شیعہ جن کے بارے میں کہتے ہیں، اہل سنت جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ کون ان میں سے علم میں افضلیت رکھتا تھا۔ جو مثال کے طور پر ایک اہل سنت کا عموماً ہوتا ہے کہ وقتی حکومت کے لیے جو آپ استدلال پڑھیں ان کے کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون حکومت کرے گا، اور اس کی صفات بیان کر دی، ان سے دلیل مانگتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ صحابہ نے یہ کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بابا اس کی دلیل تو کہ جو جیسے خلیفہ بنے رستہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے کیا تو یہ ہیں، یعنی وہی جو مدعا ہے اس مدعا کو دلیل لے کے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے قرآن اور حدیث سے دیکھیں، قرآن نے جو صفات بیان کی ہیں، علم کو دیکھیں، علم کس میں ہے؟ مثلا حضرت علی علیہ السلام جیسا واقعاً کوئی اس زمانے میں عالم سامنے آ سکتا ہے؟ جتنی شجاعت حضرت علی علیہ السلام کے تھی ان کے مقابلے میں کسی کی شجاعت ہو سکتی ہے؟ جو اول سے لے کر آخر تک جس کا کوئی گناہ ثابت نہیں ہے، اگر کوئی کرتے ہیں تو چند جھوٹی بنو امیہ کے جو ہے وہ زمانے میں گھڑی ہوئی احادیث ہیں، ورنہ کسی جنگ میں بھاگے نہیں، اپنا گھر لٹایا، اپنی پوری اولاد، دیکھیں اسلام پر قربان کون ہوا؟ جن کی جائیدادیں اتنی بچ گئیں، جن کو کلہاڑوں سے سونے اور چاندی کے ان کے جو ہے بلاک سے ان کو توڑنا پڑا، جن کی کتنے کتنے ہزار بکریاں اور کیا تھیں، اور جنہوں نے سارا کچھ اپنا خدا کے راستے میں فدا کر دیا۔ جو کبھی بھی جس نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے، کوئی علم کی بات پوچھی ہے، انہوں نے وہ باتیں بتائیں جو معقول متحیر ہو جاتے تھے۔ آج کے زمانے تک جو ہے لوگ متحیر ہیں کہ کہاں سے انہوں نے جو ہے
یہ بات بتا دی جنہوں نے خود سلونی قبل تفقدونی کا ادعا کیا، دعویٰ کیا، اور ان کے بارے میں مقابلے میں جو کچھ بزرگان وہ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے کاش میں انسان نہ ہوتا بلکہ بکری کی مینگن ہوتا، جو کہتے ہیں کہ اے کاش میں نے یہ کام نہ کیے ہوتے، جو خلیفہ بنتے ہی کہتے ہیں کہ جان لو کہ میں تم سے کوئی بہتر نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ مجھے بنایا گیا ہے تو میں جو ہے اب یہ چلاؤں گا، اور اگر میں دین کے مطابق چلوں تو میرے ساتھ دینا، میری بات ماننا، ورنہ میرے ساتھ ایک شیطان ہے، اگر میں بہک جاؤں یا غلط راستے پر جاؤں تو میری اصلاح کرنا اور میری بات نہ کرنا۔ زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اب کیونکہ بن چکی ہے ہمارا مذہب، ہماری سیاسی پارٹیاں، ہمارے فرقے، اس میں اتنا ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانا، جھوٹ لگانا، اور اتنا پراپوگنڈا کیا گیا جو بنو امیہ کے دور سے مخصوصاً چلا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کے بعد کتنے سال تک، 100 سال تک اصلاً جو ہے حدیث پر پابندی لگا دی گئی۔ باتیں کرنے والی کہتے ہیں کیوں لگائی، کہ قرآن اور حدیث کی خلط نہ ہو جائے۔ جو اتنے حافظ تھے جنہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، اور جس قرآن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان و بشر، کوئی جن اس کے مقابلے کی ایک آیت نہیں لا سکتا، تو وہ جو نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے، وہ جو فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، ان میں اشتباہ ہو جاتا۔ لیکن اب دیکھیں، خدا کے لیے جان دینی ہے، غور کریں، کوئی شیعہ زیادہ ہو جائیں تو کیا ہوگا، سنی زیادہ ہو جائیں تو کیا ہوگا، دیکھو اپنی آخرت کیا ہوگی۔ بہرحال یہ جو ہے کہ ائمہ کی جو ہے خلفاء کی زندگیوں میں نظر کرو، جن کی مجبوری بن گئی کہ سیاست کے لیے کوئی جو ہے امام اور ڈھونڈ لیا، فقہ کے لیے اور، عقائد کے لیے اور، حدیث اور تاریخ کے لیے اور جس طرح خدا بند عالم کے بتائے رستے جو ہے کہ جن کا اول سے لے کر یعنی پہلے سے 12ویں اور یہ 14 کے 14 جن کا قول فعل، ان کے رفتار گفتار کسی میں ایک تضاد نہیں ہے، جن کی ساری زندگی معصومانہ اور پاکیزہ، جو ہر دور کے علم میں جو سب سے آگے رہے ہیں، ان کو جو ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ان کے بارے میں مولوی باقر نعوذ باللہ بول رہا تھا کم ظرف، اور جو واقعہ پیش آیا تھا حضرت عمر عبدالعزیز کی جو قبر کے کھولنے کا پراپوگنڈا، حضرت عبدالعزیز کو علیہ السلام کہہ رہے، جب کو کہتے ہیں کہ آپ ائمہ کو بھی علیہ السلام نہ کہو، تو وہ تو ائمہ میں سے نہیں ہے، خلیفہ تھے، تو بعد میں اگر خلیفہ راشدین میں بھی نہیں گنا جاتا بلکہ بعد میں کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد ہیں، شیعہ بھی ان کی احترام کرتے ہیں، تو ان کو علیہ السلام کہہ رہا ہے، اور حضرت امام باقر صاحب کو کہہ رہا ہے مولوی باقر۔ جب یہاں تک جو ہے جھوٹ جو ہے بغض آ جائے تو وہاں حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہماری بات ان سے ہے جو حقیقت کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ خدا بند عالم نے یہ رستے بتائے ہیں۔ تو اس کے بعد سب سے بڑا کیا جو ہے معجزہ، آپ زندگیاں پڑھ لیں ائمہ کی بھی، معصومین علیہ السلام کی، انبیاء کی بھی۔ تو اب جو ایک معجزے کے بارے میں بحث کرنا چاہوں گا، بعض لوگ جو ہے کیونکہ ہماری عرض کیا تھا بحث جو ہے کہ آج کل جو روشن فکر ہیں، جو غرب سے شبہات آتے ہیں، تو وہ مثلا کہتے ہیں کہ معجزہ جو ہے یہ تو اصلاً محال ہے، اصلاً یہ کام جو ہے نہ شدنی یعنی نہ ہونے والا کام ہے کہ ایک چیز بغیر علت کے وجود میں آ جائے۔ جیسے مثلا جو ہے اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ ہوتا ہے کس سے پیدا، انسان سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر کسی کو جو ہے شفا ملنی ہو تو اس کے لیے کوئی دارو، کوئی علاج اور وہ کوئی آپریشن کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جو مثلا ایک شتر کا بچہ جو ہے مثلا جو معجزہ ہے تو وہ کیا جو ہے ایک پہاڑ سے جو ہے ایک اونٹنی نکل آئے، پھر اس کا جو ہے بچہ بھی نکل آئے، یا مثلا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، مثلا کوڑ کے مریضوں کو، برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے بغیر کسی دوائی دارو علاج کے۔ تو اب جو ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی پھر علت ہی ظاہری طور پر تو یہ کوئی علت نہیں ہے، تو لہذا زندہ کرنا مردے کو بغیر کسی دوائی کے، کسی علت کے، تو یہ کہتے ہیں کہ محال ہے کام۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو اولیاء الہی ہوتے ہیں اسی طریقے سے مرتضیان کہتے ہیں، مرتضیان فارسی کا لفظ ہے، یعنی یہ جو مخصوصاً ہندوستان میں جو ہے بہت زیادہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا جادوگر، باقی نہیں، وہ جو ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ریاضت کرتے ہیں، اتنا زیادہ ریاضت کرتے ہیں، بھوک پیاس دنیا سے بالکل دور ہو جانا، جسم لاغر ہو جانا، آہستہ آہستہ ان کا روح جو ہے بلند پروازی پہ آ جاتا ہے، اور وہ ایسے جو ہے خلاف عادت کام انجام دیتے ہیں۔ مثلا آتے ہوئے نگاہ کرنا، تو مثلا جو ہے ٹرین کو روک دینا، دیوار کو پھاڑ دینا، اور اس طریقے سے کئی جو کام ہیں۔ تو
تو یہ بھی جو ہے اس طریقے سے تجربے میں سے چیزیں ثابت نہیں ہیں، یعنی سائنسی تجربے سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسے ہیں. تو لہذا فلسفے کے حوالے سے جو ہے یہ ثابت ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بغیر علت کے ہوتے ہیں اور یہ محال ہے. نہیں، محال نہیں، یہ ممکن ہے. بلکہ فلسفہ میں، عرفان میں یہ چیز ثابت ہے کہ ہر چیز کی ایک علت ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی علت جو ہے مادہ میں پائی جائے، بلکہ اصل علت اور حقیقی علت ہوتی ہے، جو کہ میں پہلے جہان کی شناخت اور انسان کی شناخت میں بیان کر چکا ہوں ایک حد تک، کہ یہ علت اصل مجردات میں ہوتی ہے، جو اوپر والے سے، ہمارے مادی وجود سے آگے والے جو ہے بعض مراتب ہیں، بعض عوالم ہیں، ان میں خدا بند عالم کے حکم سے ہوتی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ غیر عادی نظر آتی ہے، ہمیں وہ غیر چیز جو ہے ممکن وہ ایسی جو ہے نظر نہیں آتی. لہذا اس لیے نتیجہ یہ نکالیں گے کہ فقط یہ جو ہے دوائی کھانے سے، ٹیبلٹس، کیپسول وغیرہ کھانے سے، ٹیکہ لگانے سے فقط جو ہے یہ جو شفا حاصل نہیں ہوتی جو ہم عموماً دیکھتے ہیں. یا مثلا آگ کا جو جلانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف آگ جو ہے وہ جلاتی ہی ہے، بلکہ اگر کوئی ایسے جو ہے بعض عوامل آ جائیں تو یہ کام آج بھی کئی لوگ ہیں جو ہے مثلا ایسا کرتے ہیں کہ آگ کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں خاص انداز سے، جن کا جو ہے روحانی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو بس علت فقط مادی نہیں ہے، بلکہ یہ مادہ جو ہے ایک علت معدہ ہے، علت اعدادی ہے، یعنی ایک زمینہ فراہم کرتی ہے کہ اس کے ذریعے خدا نے ایک نظام بنایا ہے کہ یہ کام کرو گے تو اس کے ذریعے شفا حاصل ہو جائے گی، اس کے ذریعے جو ہے علت حاصل ہو جائے گا. لہذا معجزات میں علت اور معلول ہوتا ہے، لیکن ان کی علت بعض اوقات ان کا جو حقیقی علت ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہر چیز کی صرف ایک علت نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس کی کئی اور علتیں بھی ہوں کہ جن سے ہم جو ہے وہ ناآشنا ہوں، ظاہری طور پر ہم ان کو نہ جانتے ہوں. تو لہذا یہ کہنا کہ کوئی یہ معجزہ جو ہے اس کی کوئی علت نہیں ہوتی، نہیں، علت ہوتی ہے، لیکن ہمارے لیے نامتعارف ہوتی ہے. خدا بند عالم ان کو عطا کرتے ہیں. عرض کیا نہ فقط انبیاء کو اور ائمہ کو اور اولیاء کو، بلکہ یہ جو غیر اولیاء قسم کے عام انسان جو ریاضت وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی بعض کا ایسے علم اور مقام پر روحانی پر پہنچ جاتے ہیں ایک حد تک کہ وہ بھی مثلا شفا بھی دے دیتے ہیں اور اس طریقے سے اور کام بھی کر دیتے ہیں. اب یہ جو معجزات اور کرامات ہیں ان کی کتنی مثلا دو طریقے ہو سکتے ہیں. مثلا جو عام عادی حالات میں جو معلول صادر نہیں ہو سکتا، یعنی جو کام نہیں ہو سکتا، جب یہ لوگ غیب کے ساتھ تعلق ان کا برقرار ہو جاتا ہے، ان کا وجود اتنا جو ہے بلند ہو جاتا ہے، تو یہ غیب کے ساتھ جب وہ مطالعہ کر لیتے ہیں، حقائق کو دیکھ لیتے ہیں، تو جو علت ہمیں نہیں پتہ ہوتا لیکن علتیں اور بھی ہوتی ہیں، اس کے ذریعے یہ کام کو انجام دے لیتے ہیں. لہذا کبھی یہ کام یہ خارق العادہ، غیر عادی، کبھی جو ہے کسی واسطے کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بغیر واسطے کے ساتھ ہوتا ہے. واسطے کے ساتھ مثلا کسی جنات کے ساتھ رابطہ اختیار کر لینا، یا کچھ لوگ عمل کرتے ہیں. مثلا میرے اگلے دن بھی گیا، ایک دوست میرے اس چیز میں ماہر ہیں، کر رہے تھے، ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، باقاعدہ ان کے پاس جو ہے ملک ہوتا ہے، کیسے حاضری دیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ بعض مشکلات مسائل حل کرتا ہے. اور وہ بتا رہے تھے کہ کیونکہ جن ذاتاً شرور ہوتے ہیں، شر ہے ان کی ذات میں، آگ سے خلق ہوئے ہیں، اکثر اوقات وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، لیکن جو ملک ہوتا ہے وہ ایک حد تک جو ہے آپ کو اچھے خدائی کاموں میں آپ کی جو ہے رہنمائی کرتا ہے. لہذا ایک انسان ہو سکتا ہے جن کے ذریعے یا مثلا جو ہے ملک کے ذریعے وہ کوئی غیر عادی کام کر دے، غیب کی خبریں اس کے پاس لے آئے. لہذا جنوں کے ساتھ رابطہ یا ملک کے ساتھ رابطہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس جن اکثر جو ہوتے ہیں انسان کو جہالت، تاریکی اور ظلم کی طرف لے کے جاتے ہیں اور انسان میں خرابی پیدا کرتے ہیں، اکثر نقصان کے رستوں میں استعمال ہوتے ہیں. اور کیونکہ ان کا رتبہ وجوداً انسان سے کم ہے، لہذا انسان کو جو ہے وہ معنویت سے نکال کر جو ہے ضعف کی طرح اور ناکامی کی طرف، جہالت کی طرف جو ہے لے کے جاتے ہیں.
اور مخصوصاً جو شریر قسم کے جن ہوتے ہیں، ایک تو کہا نا کہ ذاتاً ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض اچھے کام ان سے کروائے جا سکیں، خبریں ان سے منگوا لیں، کسی کو شفا دلوا دیں، کوئی اس طرح کے کام۔ بعض شرور قسم کے ہوتے ہیں، جتنے یہ مقصد یہ جو جادو جو ہوتا ہے اصل یہ جنات کے ذریعے ہوتا ہے، یہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، کوئی شریر قسم کے جنات کو جو ہے تسلط میں لے لیتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے تسلط بنا لیتے ہیں، یا یہ جو مثلا مداری والے ہوتے ہیں، مثلا ایک تو ہے نا آنکھوں کی مثلا چکا کے ہاتھ کی تیزی وغیرہ، بعض ان کے پاس جو ہے یہ شعبدہ باز یا یہ وہ جو عرض کر رہا ہوں، یہ جو ریاضت کرنے والے جو ہوتے ہیں جوگی یا مثلا اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات ایک ایسے مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں جس کے خدا بند عالم نے ہر انسان کے لیے رکھا ہے کہ اگر جو ہے وہ یہ ریاضت انجام دے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، بلکہ خدا بند عالم کا جو ولی ہوگا، جو اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں سے انسان ان کے اوپر جو ہے تسلط حاصل کر سکتا ہے، اور کیونکہ ان کی توانائی محدود ہوتی ہے اور اسلام کے بتائے راستے اور جو حقیقی معنویت ہوتی ہے یہ اس سے برتر ہوتی ہے، ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک جو ہے یہ ہوتے ہیں، یہ جو ہے واسطے کے ذریعے کسی اور کے ذریعے بعد ایسے کام کرنا، یہ معجزہ نہیں ہے، جبکہ عام لوگ اس کو بھی معجزہ کہتے ہیں، یہ ہو گیا دیکھو اس نے یہ کر دیا، معجزہ کر دیا۔ جبکہ دوسرا جو ہے وہ ہے غیر واسطہ، یعنی مستقیم، یعنی انسان کا نفس اور انسان کا وجود اتنا قوی ہو جائے، چاہے ریاضت کے ذریعے، چاہے جو ہے یہ ریاضت وہ ہے وہ تقوی اور طہارت کے ذریعے ہو، چاہے غلط راستے بھی ہو، ایک حد تک یہ انسان اس پر پہنچ سکتا ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ میں آئندہ والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، معجزے کی حقیقی بحث۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔